لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنتي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنفاق مالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے اور ذوالحج کی آج 19 تاریخ ہے. کل ذوالحج کی 18 تاریخ تھی اور ذوالحج کی 18 تاریخ کو داماد مصطفیٰ ذوالنورین صحابی رسول خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت تھا. ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ گفتگو اور بات کہاں سے شروع کی جائے. اگر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، ان کے احوال، ان کی شہادت کے بیان کو شروع کرتا تو اسلام کے دو خلیفہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حال احوال چھوٹ جاتے. پھر بات آگے شروع ہوتی تو خلیفہ رابع حضرت علی اور اس کے بعد حضرت حسن، اور پھر چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے بعد
تو پھر بات آگے بڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور کربلا کی طرف اڑ جاتی. تو دو جو جلیل القدر صحابی ہے اسلام کے، ان کے حال احوال پیچھے رہ جاتے. اس لیے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی اور میں اللہ سے دعا کر کے بیٹھا، الہی اگر ہم نبی کی سیرت کو شروع کر دیں آپ کی زندگی کو، تو پھر تو سال کیا پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے کمال، آپ کے اوصاف، آپ کے معجزات، آپ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. لا يمكن السماء كما كان حقه. بات اب خدا بزرگ تو ہی کس طرح نبی کی باتیں ہوں اور بات ختم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. ہماری زبانیں ختم ہو سکتی ہے، کھس سکتی ہے، سننے والوں کے کان سن سن کر کے پک سکتے ہیں، لیکن نبی کی باتیں کبھی ختم ہو جائیں ایسا نہیں. جو کہ حضور علیہ السلام کے کمالات تو ایک ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اس لیے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو ابھی ربیع الاول تک کے لیے تھوڑا موقوف کرتے ہیں. ربیع الاول سے پھر انشاءاللہ کنٹینیو اس کے اوپر گفتگو کی جائے. لیکن اسلام کے جو 4 خلیفہ ہیں جن کے اوپر اسلام کی کشتی کا دار و مدار ہے، ان کے حال احوال سے گفتگو کو آگے بڑھائیں تاکہ کچھ بات پلے پڑے. بیچ میں سے آدھی ادھوری بات کر کے پیاس نہیں بجھتی. کسی پیاسے آدمی کے اگر ہوٹلوں کے اوپر چند قطرے ٹپکا دیے جائیں تو بتاؤ اس کی جان میں جان آئے گی؟ اس کی تو پیاس اور بھڑک جائے گی. تو ذہن کے اندر یہ بات بھی تھی کہ کل 18 تاریخ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کے اندر بلوائیوں نے شہید کیا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی کے ٹاپک پر اگر میں بات کرتا تو پھر بات آگے کو بڑھے گی، پیچھے ہٹانا مشکل ہو جاتا. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ ان بیانات کو سنیں، ان سے مستفید ہوں. یہ صرف بیان نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک درس ہے. ایک استاد کی طرح اپنے شاگردوں کو جس طرح سکھایا جاتا ہے اسلامی ہسٹری، اسلام کی مطلب باتیں، ان کو ذہن کے اندر رکھیں اور انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہمارے اکابر اسلاف، ہمارے صحابہ جن کے اوپر دین کا دار و مدار ہے، وہ کتنے عظیم انسان. بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے انسانوں کو 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. کتنے حصوں کے اندر؟ 5. سب سے پہلا دور تو نبوت کا دور ہے، اس سے بہتر زمانہ کوئی نہیں ہو سکتا. آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے. اس لیے کہ وحی کا نزول ہوتا تھا، فرشتوں کی آمد کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مدینے کے بازار میں، کبھی احد پر، کبھی خندق پر. بار بار جبریل امین جیسا فرشتہ آ رہا ہے اللہ کے پاس سے. تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، سب سے بہترین دور تو پیغمبر علیہ السلام کا دور تھا. ایک حصہ تو یہ ہے اسلامی تاریخ کا. پھر دوسرا دور جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے عین طرز کے مطابق 30 سال تک خلافت مسلمانوں کے درمیان رہے گی. ایک سبق ذہن کے اندر بٹھانے کا ہے. اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی، کبھی انشاءاللہ آپ کو اعتراض اشکال پیدا نہیں ہوگا، کبھی آپ بھٹکیں گے نہیں. تو سب سے پہلا زمانہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی حیات. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ نبی آتے تھے اور نبی جب دنیا سے جاتے تھے تو ان کے بعد ان کے جانشین دوسرے نبیوں کو بنایا جاتا تھا.
لیکن چونکہ حضور علیہ السلام پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ نبی تو کیا امتی بھی نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے بعد اس دین کو چلانے کے لیے، دین کی کشتی کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری ترتیب بنائی ہے، وہ ہے خلافت کی ترتیب۔ تو حضور نے فرمایا ایک دور تو میرا دور ہے، اس کے بعد 30 سال تک، 30 سال خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے طرز کے مطابق۔ اب آپ جب دیکھیں گے کہ حضور کے وصال کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک نظام سنبھالا۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 10.5 سال تک اسلام کا نظام سنبھال کر کے رکھا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی مدت خلافت 12 دن کم 12 سال، 12 دن کم 12 سال تک اسلام کا نظام سنبھالا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے حضرت حسن 6 مہینے وہ بھی رہے۔ یہ کل ملا کر کے 30 سال تک کا زمانہ ہے، جو بالکل نبوت کے ہیں پیٹرن، جیسے کوئی کپڑا سلواتا ہے پیٹرن ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق ان خلفاء نے اسلام کے نظام کو آگے بڑھایا۔ تو دوسرا دور خلافت، تیسرا دور وہ ہے جو 30 سال کے بعد کا زمانہ ہے، جس کو ملوکیت بادشاہت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے اندر بنو عباس، بنو امیہ، بڑے بڑے اسلام کے نام و خلیفہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھا دور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس بادشاہت کے بعد بھی ایک عجیب دور آئے گا کہ جس میں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی پرسان حال بظاہر نہیں ہوگا، اور ان کے اوپر بڑے حالات آئیں گے، جیسے کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کے دور کے اندر اور حالات آئے مختلف۔ اب سمجھیے ہم گویا کہ چوتھے دور کے اندر چل رہے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کے اندر کبھی رات ہے کبھی دن ہے، اوپر نیچے نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب ظلم کی آندھیاں تیز ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر روشنی کا نمودار سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ جتنے حالات خراب ہوں گے، اس کے بعد جس طرح رات جتنی گھٹا ٹوپ ہوتی ہے تو صبح اتنی ہی جلد روشن ہوتی ہے۔ پھر 5واں دور آئے گا، اور وہ دور بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے پہلی صدی کے اندر، اور وہ دور وہ ہوگا جس کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور کہا جاتا ہے، جو قرب قیامت سے پہلے آئے گا۔ تو یہ اطمینان رکھیں کہ 2-3 حالات گزر چکے، چوتھے احوال سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بعد 5ویں احوال جو آئیں گے وہ پھر اسی طرح پر آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے امت کو قیامت تک کے لیے 5 حصوں کے اندر تقسیم کر دی۔ اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ چونکہ اگر حضور علیہ السلام کی زندگی کو ٹارگیٹ بنایا جائے اس ٹاپک پر، سیرت پر، تو پھر میں نے بتایا ایک جمعہ نہیں پتہ کتنے جمعے اس کے اندر کس موضوع پر بات چل پڑی، تو بات ذہن میں رہے گی نہیں۔ ہم شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احوال سے۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے مکے کی سرزمین کے اندر حضرت آمنہ کی گود کے اندر آنکھیں کھولی، اور 63 سال تک آپ مکہ اور مدینے کے اندر زندگی گزار کر کے آپ آخری ایام کے اندر جب دنیا سے پردہ فرمانے کی تیاری ہے تو اپنے مصلے کے اوپر جس شخص کو کھڑا کرتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تقریباً 17 وقت کی نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے اوپر حضور کی موجودگی کے اندر پڑھاتے ہیں۔ تو ابو بکر اتنا بڑا انسان ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے دوستی بھی ہے، عجیب بات ہے۔ اور انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ چونکہ دوستی کے اندر فرق غروب دیکھا جاتا ہے، جن کا فرق غروب آپس میں ملتا ہے دوستی انہیں سے ہوتی ہے، اور جن کا فرق غروب میچ نہیں کرتا تو انسان کا مزاج ان سے نہیں ملتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ ان کا فرق غروب روحانی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا میچ کھاتا تھا کہ حضور کی عمر 20 سال ہے اور ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال ہے۔ ابو بکر یہ 2 سال چھوٹے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے۔ اور عجیب بات ہے، ہر دور کے اندر ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ حضور کی وفات 63 سال کے اندر ہوئی، تو چونکہ 2 سال چھوٹے تھے، 2 سال مدت خلافت پوری کر کے ان کا انتقال بھی 63 سال کے اندر ہوا۔ تو میرے عزیز بزرگ و دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ 18 سال کی عمر سے لے کر کے 61 سال تک، یعنی حضرت ابو بکر کی عمر 61 سال اور حضور کی 63 سال، اتنا لمبا زمانہ، تقریباً 43 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدت تک حضور کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر موقع کے اوپر۔ اور اسلام لانے والوں میں بھی سب سے پہلے مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنی شادیاں کی، مختصر سا سمجھ لیجیے تاکہ پھر بات آگے چلے گی واقعات کے اندر تو پھر یہ باتیں رہ جائیں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشت صحابی ہے۔ کیا مطلب؟ خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، خود بھی صحابی اور ان کے والد بھی صحابی، حضور پر ایمان لانے والے، 4 پشت۔ یہ شرط کسی اور صحابی کے حصے کے اندر نہیں آیا کہ اس کی 4 پشتیں ایک وقت کے اندر ایمان لائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور ان کی کنیت ابو بکر۔ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے اسلام میں کسی بھی چیز کے اندر پہل کرنے والے کو بکر کہتے ہیں۔ ان کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں، یاد رکھیے آپ، اسلامی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے۔ ابو بکر کا مطلب یہ ہے چونکہ انہوں نے دین کے اندر سب سے پہلے حصہ ڈالا، اور بکور اور بکر کہتے ہیں موسم کے پہلے پھل کو، جو پہلا پھل آتا ہے اس کو بکر یا بکور کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر چونکہ سب سے پہلے پہل کرنے والے ہیں، اس کی کنیت ہی ابو بکر پڑ گئی۔ اور ان کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق بھی ان کا لقب ہے اور عتیق بھی ان کا لقب ہے۔ صدیق کہتے ہیں آنکھ بند کر کے ایک دم بے دھڑک کسی کی بات کو مان لینا، بغیر دلیل کے مان لینا اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو واقعہ معراج کے بعد جو مشرکین نے شور مچایا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا اگر حضور کہتے ہیں تو میں یقین کرتا ہوں، مانتا ہوں، تب سے ان کا لقب صدیق پڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام عثمان بن عامر ہے۔ کیا نام ہے؟ عثمان بن عامر۔ اور ان کا لقب جو ہے ابو قحافہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو قحافہ۔ اور یہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور تقریباً فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو ابو بکر صدیق ان کو گود کے اندر اٹھا کر کے لائے حضور کی خدمت میں کہ میرے والد کو کلمہ پڑھا دیجیے
हुजूर ने फरमाया था, अबू बकर मैं खुद इन बड़े मियां के पास चल करके चला जाता, तुम्हें क्या जरूरत थी इनको लाने की। लेकिन अबू बकर नबी का इतना अदब करते थे कि नबी को नहीं कहा कि आप मेरे वालिद को चल करके कलमा पढ़ा दें, इसलिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अपने वालिद को उठा करके ले गए हुजूर की खिदमत। तो इनके वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर और कुनियत लक़ब क्या है, अबू मुहम्मद। हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, इनकी वालिदा का नाम है सलमा बिन्ते सहर और उनकी कुनियत है उम्मुल खैर। क्या कुनियत है? उम्मुल खैर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने 4 शादियां की। कितनी भाई? 4 शादी और 6 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां। इनमें से 2 बच्चे काफी फेमस मशहूर हुए, एक हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर और एक अब्दुल रहमान बिन अबी बकर। इनका जब तारीख में हम आगे चलेंगे दोनों का नाम आएगा तो याद रखिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने 4 शादियां की और 3 बीवी मुसलमान हुई। एक बीवी इस्लाम से पहले ही वो इस्लाम नहीं ला सकी। पहली बीवी का नाम कतीला बिन्ते अब्दुल उस्सा, ये मुसलमान नहीं हुई। बाकी इसके अलावा जो 3 बीवियां अभी मैं बताऊंगा वो मुसलमान हुई। दूसरी बीवी का नाम हबीबा बिन्ते खारजा, मुसलमान हुई। और तीसरी बीवी का नाम ज़ैनब उम्मे रोमान, ये हजरत आयशा की वालिदा है जो हुजूर की बीवी बनी, ज़ैनब उम्मे रोमान। और चौथी बीवी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उनका नाम था अस्मा बिन्ते उमैस और ये वो औरत है जो हजरत जाफर तैयार की बीवी थी। लेकिन ग़ज़वा मूता के अंदर जब वो शहीद हो गए तो हजरत अली ने अपनी इन भाभी की शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से करा दी थी, अस्मा बिन्ते उमैस। तो इस तरह 4 बीवी और 6 बच्चे, 3 बेटे 3 बेटियां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ने अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को अजीम हस्ती है, वो अजीम इंसान है कि कुरान पाक की तकरीबन 9 आयत में, कितनी आयत में? कुरान पाक की 9 आयतों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र आया है। 2-3 आयतें तो मैंने खुतबे के अंदर पढ़ दी, बाकी कुरान पाक की तफसीर आप सुन रहे हैं। जिंदगी बचा रही तो इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे इस आयत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र है। तो कितने अजीम इंसान होंगे कि जिनका जिक्र कुरान के अंदर आ रहा है और कुरान की 9 आयतें जिनका जिक्र कर रही हैं, वो कितने अजीम सहाबी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 18 साल और मेरे महबूब काली कमली वाले की उम्र 20 साल और दोनों की दोस्ती मक्के से शुरू होती है। और कहाँ सफर में, हज़र में, गार में, हर मौके पर वो दोस्ती ऐसी है कि महराज के सफर में जिब्रील भी दोस्त बन करके जाता है, लेकिन एक मकाम पर आकर के साथ छोड़ देता है और हुजूर से कहता है, अगर यक्सरे कोई बरतर परम परोगे तजल्ली बसोदत परम, कि ऐ मेरे महबूब अगर 1 इंच यहाँ से आगे जाऊंगा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली मेरे परों को जला देगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने किसी मौके पर ही नहीं कहा मैं आपका साथ छोड़ूं। आप वाकयात सुनेंगे, हैरत होगी। गारे सौर हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो देख करके ही सोचता है चढ़ूं या न चढ़ूं उसके ऊपर। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो इंसान है कि अपने महबूब को अपने कांधे के ऊपर बिठा करके, ये कोई मामूली बात नहीं है। पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर 2 किलो वजन अगर इंसान के पास हो तो तकलीफ होती है, लेकिन महबूब को कांधे के ऊपर उठा करके उस पहाड़ी के ऊपर लेकर के जाना और फिर बाहर बिठा करके अंदर से सफाई करना और अपने जिस्म के कपड़े फाड़ करके सुराख को बंद करना और जब सुराख बच गए तो अपने अंगूठे और एड़ी को उसके ऊपर रखना, ये बातें सुनने में, कहने में आसान है लेकिन करने में बड़ी मुश्किल है।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر ایک خواب دیکھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ ایک کتاب کا نام ہے، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کے اندر ایک خواب نقل کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا 18 سال کی عمر کے اندر کہ ایک چاند ہے اور وہ ٹکڑے ہو کر کے میری گود کے اندر آیا اور جس سے پورا جہان روشن ہو گیا. اس خواب کو دیکھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ بڑے عالم تھے اور علم الانساب حسب نسب عربوں کے اندر گھوڑوں کا بھی نسب یاد کرتے تھے، بکریوں کا نسب کس خاندان کی ہے، اونٹ کس خاندان کا ہے، انسانوں کے حسب نسب پر بھی بڑا فوکس کرتے تھے. علم الانساب کے بڑے درجے کے ماہر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور تعبیر الرؤیا حضور علیہ السلام بعض خوابوں کی تعبیر ابو بکر صدیق سے پوچھواتے تھے کہ جا کر تم سے معلوم کر دو. اتنا عظیم انسان خواب دیکھنے کے بعد ملک شام کے اندر کسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تجارت کے سلسلے میں. تو وہاں پر چونکہ اہل کتاب رہتے تھے، آسمانی کتابوں کے جاننے والے، تورات کے انجیل کے پڑھے ہوئے، ایک بہت بڑا راہب تھا، بحیرہ اس کا نام تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خواب ان کو سنایا. اب ان کی آسمانی کتابوں کے اندر تو سب لکھا ہوا تھا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا واقعات، ایسے ہی ان آسمانی کتابوں میں حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور خاص کر آپ کے جو 4 ساتھی ہیں خلفاء، ان کے احوال تھے. جیسے ہی اس عالم نے اس خواب کو سنا، اس نے فوراً تعبیر دی کہ تمہارے شہر کے اندر عنقریب آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں اور تم ان کی زندگی کے اندر ان کے ساتھی ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنیں گے. یہ خواب کب دیکھا؟ 18 سال کی عمر کے اندر. ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو بھول بھی گئے. کہاں 18 سال کی عمر اور کہاں 38 سال کی عمر تھی جب حضور علیہ السلام نے دعویٰ کیا. یہ 38 کے تھے، حضور 40 کے تھے. اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مت دلیل علی ما تدعی، میرے دوست محمد جو تم دعویٰ کر رہے ہو میں نبی ہوں، اس کے اوپر کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل وہ ہے رؤیاک التی رأیتها بالشام، یاد کر تو نے ملک شام کے اندر کوئی خواب دیکھا. اب ابو بکر صدیق پیچھے لوٹ کر کے آئے کہ یار میں نے تو 18 سال کی عمر کے اندر خواب دیکھا تھا. تو میرے عزیز بزرگ و دوستوں، یہ وہ عظیم ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یمن تشریف لے گئے. ایک بڑا عالم تھا قبیلہ یزد، اس نے چہرے سے دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا کیا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ جی میرا نام ابو بکر ہے. تمہارے والد کا نام یہ ہے؟ جی. آپ فلاں قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہاں. لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ گستاخی کی معافی، آپ اپنا تمیز ہٹا کر کے اگر مجھے دکھا دے تو میں اور کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں. ابو بکر صدیق نے کرتا اٹھایا تو اس عالم نے کہا تم ہی وہ انسان ہو جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ بنو گے اور تمہارا نام میں نے اس نشانی سے پہچان لیا. تو یہ وہ ہے کہ جن کا ذکر قرآن پاک ہی کے اندر نہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کا آسمانی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا. تو میرے عزیز بزرگوں دوستوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان، بچپن سے لے کر کے جوانی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اسی لیے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ابو بکر صدیق نے بغیر کسی فضل و پیش کے ہاتھ بڑھا کر کے آپ کے اوپر ایمان لائے اور اس جرم کی پاداش میں ابو بکر صدیق کی بہت پٹائی کی گئی. ابو بکر صدیق بڑے کامیاب تاجر تھے، اپنے زمانے کے بڑے بیابانی، بڑے کپڑے کا بڑا کاروبار تھا.
لیکن نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے کی سزا یہ ملی، بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانے کو نہیں پوچھا گیا، اور ان کا وہ گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی زندگی کے چند احوال ابھی میں نے نمونے کے طور پر ابتدائی، یعنی یہ ایسا ہے جیسے کہ قرآن پاک کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ابھی احوال کے شروع نہیں۔ اب پروگرام یہ ہے، وقت کم ہے، جی چاہتا ہے کہ ساری باتیں سنائیں جائیں، تو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر یہ سارے احوال آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم سلسلہ وار سب سے پہلے ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد حضرت حسن حسین امیر معاویہ، اس انداز سے اس سارے ٹاپک کو کور کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سارے شکوک و شبہات جو اسلام کے دشمنوں نے پیدا کیے ہیں، اور اسلام دشمنوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپس میں ابو بکر علی کی لڑائی تھی، ایسا ثابت کرتے ہیں۔ میں تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ لڑائی نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، رشتے داریاں تھی ان کی آپس کے اندر۔ اگر علی سے دشمنی ہوتی تو اپنی بھابھی کی شادی اسماء بنت امیس کی کو کہا دیتا؟ سوچو، اپنے بچوں کے نام حضرت علی کے حوالے سنیں گے، 15 لڑکے 18 لڑکیاں تھی، 9 شادیاں کی، اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان، وہ بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے، اور ہم یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں آپس میں دشمنی کی، کتنی بدقسمتی ہے اس کو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنے صدیق نصیب فرمائے۔ جی اچھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وضو خانے پر کسی صاحب کا موبائل رہ گیا، وہ نماز کے بعد آ کر کے یہاں سے لے کر کے چلے گا۔